السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ بہت ہی اہم جو ڈیولپمنٹ اس وقت پورے خطے کی چل رہی ہے، ایران پر اسرائیل کا حملہ، پھر ایران کی جوابی کارروائی اور اس جوابی کارروائی کا جو پھیلاؤ ہے اور پھر پاکستان پر اس کے اثرات، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ حقیقی معنوں میں پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے وہاں پر، اور ساتھ ساتھ جو افغانستان میں افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کے جو آپریشنز چل رہے ہیں، یہ کب تک ہوں گے اور ان کے اہداف کیا ہیں کہ یہ حاصل کرنے کے بعد یہ آپریشنز رک جائیں گے، اور اصل جو مدعا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، کیا وہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا افغان طالبان رجیم کی جو قیادت ہے، کیا پاکستان اس کو بھی ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ یہ تمام جو سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں افسوسناک واقعات پیش آئے، جو سپریم جو لیڈر ہیں ایران کے، ان کی شہادت کے بعد جو احتجاجی مظاہرے اور اس میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ شامل ہوا، اس پر کیا رائے ہے اور یہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی جو اعلیٰ جو سیکیورٹی ایک شخصیت ہیں، عہدیدار ہیں، آفیشل ہیں، ان کے ساتھ میڈیا کی یہ نشست ہوئی ہے، اور اس میں ان تمام جو اہم سوالات ہیں ان کا جواب وہ دیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افغانستان کی ہم بات کر لیں کہ افغانستان میں جو افغان طالبان رجیم کے خلاف یہ آپریشنز ہیں، یہ جنگ نہیں ہے افغانستان اور پاکستان کی۔ کیوں؟ کیونکہ افغان طالبان رجیم افغانستان پر ناجائز طور پر قابض ہے، مسلط ہے، اور وہ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے سامنے پوزیشن ہے، ٹی ٹی پی، خوارج اور افغان طالبان رجیم، ان کے درمیان کوئی لائن نہیں ہے۔ یہ ایک ہو کر پاکستان پر حملہ آور ہوئے 26 اور 27 فروری کو، جو 53 مقامات پر پاک افغان جو بارڈر ہے خیبر پختونخوا سے ملحق، وہاں پر یہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو یہ آپریشن غضب للحق، یہ جوابی کارروائی یہ جاری ہے، اور کتنا نقصان پہنچا چکے ہیں، کتنا انفراسٹرکچر جو افغان طالبان رجیم کا ہے، جو ان کی فوجی طاقت ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمام فوجی اہداف ہیں، بالکل کوئی سویلین جو اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ فضائی جو کارروائی ہے اور زمینی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ آپریشنز ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے جو بڑا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ طویل جو پاکستان کی جوابی کارروائی ہے یہ جاری ہے، اور اب یہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان جنازے اٹھا رہا ہے، اٹھاتا آیا ہے، تو جب یہاں پہ یہ صورتحال ہے تو پھر افغانستان میں جہاں سے یہ دہشت گردی مسلط ہے، یہ جنازے وہاں بھی اٹھیں گے۔ یہ کلیئرٹی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس پر عمل جاری ہے۔ اس میں جو سہولت کاری کے حوالے سے جو قابل تصدیق یقین دہانی جب تک یہ فراہم نہیں کرتی افغان طالبان رجیم، تب تک کوئی یہ آپ اس میں نہ سمجھیں کہ یہ سلسلہ رک جائے گا جو آپریشنز ہیں، اور پاکستان کو کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ تو جناب یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور افغان طالبان رجیم کی جو قیادت ہے، ملا ہیبت اللہ ہے، جو ان کے ملا یعقوب ہے، جتنی ان کا آرمی چیف یا ان کی جو انٹیلیجنس کے جو سربراہان ہیں، باقی جو کمانڈر ہیں، انٹیلیجنس معلومات پاکستان کے پاس جیسے ہی ایکشنیبل مصدقہ آئیں تو ہٹ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ فیئر ٹارگٹس ہیں پاکستان کے لیے۔ فیئر ٹارگٹس کیوں ہیں؟ پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے فیئر ٹارگٹس ہیں۔ جیسے ہی کوئی انٹیلیجنس معلومات، اور اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بڑی خبریں افغانستان سے آ سکتی ہیں۔ یہ ایک اور بریکنگ نیوز ہے، اور اس میں ایک جو افغان طالبان رجیم کا جو ایک مسخ شدہ مذہبی نظریہ ہے، اس کی آڑ میں جو جنگی معیشت کو فروغ دے رہی ہے، اور ان کی قیادت کا جو اصل مقصد ہے وہ مفادات اور مالی فوائد ہیں، یہ بھی جو اعلیٰ جو سیکیورٹی آفیشل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اور یہاں پہ یہ سیلف ڈیفنس میں یہ پاکستان کی کارروائی ہے۔ پاکستانی شہریوں، مساجد اور معصوم بچوں پر جو مسلط کی گئی دہشت گردی ہے، یہ اس جنگ کے تناظر میں ہے، اور اس لیے دنیا نے بھی اس کو، پاکستان کے اس موقف کو، اس کارروائی کو، اس کی حمایت بھی کی ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ اور
یہاں جو افغانستان کے اندر سے افغان طالبان رجیم کے خلاف جو وہاں کے عوام وہ اس کارروائی پاکستان کی اس پہ پرجوش ہیں اور خوش بھی ہیں، یہ بھی معلومات اب سامنے آ رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں، کہ کوئی تو اس ظالم رجیم کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور اب اس کے بعد جب فوجی لحاظ سے افغان طالبان رجیم کو پاکستان کمزور کر رہا ہے، وہ کمزور ہو رہی ہے، اس کے جو ایمونیشن ڈیپو ہیں، اس کی جو پوسٹیں ہیں، اس کے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور بگرام ایئر بیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پہ جو ان کا جو دفاعی ایسٹس سے افغان طالبان رجیم کے ان کو تباہ کیا گیا۔ جلال آباد میں، خوست میں بہت اہم کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تو جناب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ چل رہی ہے، اور یہاں ایک اور جو سوال اس کا جواب بھی سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ ہے افغان طالبان رجیم چینج کرنے کے حوالے سے۔ یہ تو واضح کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ہم کوئی سپر پاور نہیں ہے کہ ہمارے ایسے مقاصدوں کو ہم کسی اور ملک میں یہ رجیم چینج کرنے کا سوچیں اور کرنے کی طرف جائیں۔ وہاں کی حکومت، وہاں کے عوام وہ فیصلہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم رہتی ہے، ان کے اندر کوئی چینج آتی ہے، کوئی نئے آتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور باقی وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایک طرح سے اشارہ بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اثرات تو ناظرین ہوں گے۔ جب آپ افغان طالبان رجیم کو اس حد تک اب ٹارگٹ کر رہے ہیں، اتنے سال ایک گزارا کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد کہ بھائی جو آپ سے توقعات تھیں وہ پوری کریں، جو آپ کے وعدے تھے وہ پورے کریں، اب جو پاکستان نے یہ ایک جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہے، اس کے بعد وہاں کچھ بھی تبدیلی ضرور آ سکتی ہے، لیکن پاکستان کا یہ ٹارگٹ اور ہدف نہیں ہے، یہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور اسی حوالے سے کہ جو افغان طالبان رجیم کے ساتھ کوئی بات چیت و چیزیں، وہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے، نور ولی محسود ہے، بشیر زیب ہے، جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے، دے دیں پاکستان کے حوالے کر دیں، بات ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس پہ اعتماد ہو کہ آپ بھائی اب دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے بات کی اور جو ہمارے یہ جو اعلیٰ سیکیورٹی آفیشل ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب ریڈ لائن نہیں رہی ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان رجیم کے درمیان۔ اب جناب ایران کے حوالے سے بات ہو جائے، ایک تو اس کو ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ بلا اشتعال یہ جو کارروائی کی گئی افغان طالبان رجیم کی طرف سے، اس کے بعد یہ صورتحال وہاں، اس کو آپ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جو کارروائی ہے اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اور جو افغان طالبان رجیم ہے وہ ماسٹر پراکسی ہے، انڈیا اور اسرائیل اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ماسٹر ہینڈلرز ہیں، اور یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، اور پاکستان کو یہاں پہ مصروف کرنا تھا، اس جو ایک بڑی گیم ہے اس میں شامل کرنا تھا۔ تو پاکستان نے ان کو سرپرائز بھی دیا، اور ان کو پاکستان پورا مکمل طور پہ کیپیبل ہے ناکام بنانے کے لیے۔ اس طرح کے تمام عزائم جہاں بھی چیلنج کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا، بڑی اہم جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں اور حقائق پر وہ مبنی ہے۔ آپ بھی جب سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگے گا، یہ یہاں پہ اس ایران والے معاملے میں جو سارا چل رہا ہے اس پہ یہ بحث ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جناب افغانستان نہیں ہے پاکستان، اور ایران بھی نہیں ہے پاکستان، پاکستان پاکستان ہے۔ اور کیوں، اس کو مزید ایلیبوریٹ کر کے واضح بھی کیا گیا۔ دو طرح سے آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایران کی جو فوجی طاقت کے حساب سے اور جو ایران کی خارجہ پالیسی کے حساب سے، پاکستان دونوں حوالوں سے بہت مختلف ہے۔ ایران کو آج جس صورتحال کا سامنا ہے، پاکستان کی نہ ایسی خارجہ پالیسی ہے اور نہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ اتنی کمزور یا اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ اس کو مزید ختم کرنے کے لیے اس طرح آیا جائے۔ ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں میں سے پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا نے کسی ایٹمی طاقت کے ساتھ ایسے کوئی پنگے نہیں دیکھے، اور اس کا تو خوفناک ایک ہو سکتا ہے، اس لیے ایسی کوئی غلطی بیوقوفی کوئی نہیں کرے گا، یہ بالکل واضح ہے۔ اور پاکستان نے لگ بھگ ایران کے ساتھ مل کے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔
اور 1980 میں ایران نے کوششیں شروع کی تھیں. پاکستان نے 9-10 سال میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی اور بعد میں جب موقع ملا تو اس کو اسٹیبلش بھی کر دیا. ایران آج تک نہیں کر پایا. تو پاکستان اس حوالے سے بہت آگے ہے. پھر پاکستان کی جو ڈیلیوری سسٹم ہے, میزائل اور ایک پورا کریڈیبل ایک ڈیٹرنس ہے اور سیکنڈ سٹرائک جو کیپیبلٹی ہے پوری دنیا جانتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پنگا, پھر پاکستان کے وہ والے عزائم بھی نہیں ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خارجہ پالیسی میں, جیسے ایران بالکل کسی کے ساتھ اس کا وہ سفارتی تعلقات وہ بالکل علیحدہ اپنے خول میں, پاکستان کے ساتھ, کہ پاکستان کی تو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں. پاکستان کو تو ہر کسی کے ساتھ چلنا جانتا ہے. دنیا کی تمام جو بڑی پاورز ہیں اور جو ایون مڈل ایسٹ ہے, جو معاشی طاقتیں ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں. اور پاکستان کسی ایک ملک کو یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی ہمارے ساتھ تعلق ہے تو ہمارے دشمن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کے اپنے مفادات کے ساتھ جو معاملہ ہے, ہم اتنے ریجڈ نہیں ہیں اس معاملے میں. ہم ایک بالکل جو اس دنیا کے ساتھ چلنے والا, امریکہ کے ساتھ تاریخی دوستانہ تعلقات ہیں, مغرب کے ساتھ پاکستان کے تاریخی بہترین تعلقات ہیں. پاکستانی عوام کتنی بڑی تعداد میں, ہمارا جو ڈائسپورا وہاں پہ ہے, وہاں پہ موجود ہے اور سالہ سال سے ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں رچا بسا ہوا ہے. اور مڈل ایسٹ عرب ممالک پاکستان کے تعلقات سب کے ساتھ, اور چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر, روس کے ساتھ تعلقات کا بھی آپ کو علم ہے. تو پاکستان کو آپ اس حوالے سے بھی ایران کے ساتھ نہیں ملا سکتے. تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی بالکل پریشان نہیں ہیں اور عوام بھی پریشان نہ ہو. یہ آپ کی فوج کی جو قیادت ہے اس کا پیغام ہے. تو کہ جی آپ کا ایران بارڈر پہ کوئی دوسرا آ جائے گا, یہ اشارہ کہ جی وہاں رجیم چینج ہوگی تو اسرائیل نواز حکومت آ جائے گی یا وہ خود آ کے تو پاکستان بڑی مشکل میں آ جائے گا, تو ایک دشمن ساتھ بیٹھا ہے. تو بھائی اس کا جواب, اور اس میں بڑی منطق ہے, یہ آپ کا جو مشرقی ہمسایہ بھارت ہے وہ 74-76 سالوں سے آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے. تو جب وہ اتنے آپ کے ساتھ ہے اور جنگیں لڑ چکا ہے تو کوئی اور بھی آ جائے گا تو آ جائے گا بھائی. جب آئے گا تو پاکستان اپنا صاف, اور پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے, روایتی فوجی طاقت ہے, اس کو بھی اگر کسی نے اس کے اوپر شک کیا تو پاکستان نے اس کا شک دور کیا. یہ بھی کہا گیا, یہ شک انڈیا کو بھی ہوا ابھی جو مارکہ حق میں, وہ دور کیا. یہ شک افغان طالبان رجیم کو ہوا, دور ہو رہا ہے وہ شک. اور ایران نے بھی یہ شک کیا تھا 1.5-2 سال پہلے, تو پھر پاکستان نے وہ شک بھی دور کیا اور فوراً ریٹیلیٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اور آخر میں یہاں پہ ناظرین جو یہ افسوسناک اندرونی, اچھا اس پہ بڑا بالکل آن کیا گیا اس معاملے کو, کہ جو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنا اندر جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, اور اس میں ہمیں بالکل ہر صورت میں یہ ہمیں معاملات ٹھیک کرنے ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک یکجہتی ہے, یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کام اب شروع ہے اندرونی استحکام پر. یہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے اس پہ کام اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. پرامن احتجاج سب کا حق ہے, مگر ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ملک کی املاک یا اپنے ملک میں کچھ سفارت خانے ہیں ان کو, پاکستان کو مشکل میں ڈالنا, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. آپ پرتشدد مظاہرے کریں تو ریاست نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو اپنا کام کرنا ہے. جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ان کی JIT اور اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے. اور انڈیا کی جیسے بات ہوئی پہلے, اس پہ بھی بات ہوئی. اچھا ایک سوال اور بھی تھا تحریک انصاف کے حوالے سے. ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی کوئی نشست ہوتی ہے تو یہ سوال تو لازمی ہوتا ہے بات چیت کے حوالے سے. تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم کوئی امپریس نہیں ہوتے کہ کوئی کہے جی ہم نے صرف آپ سے بات کرنی ہے. بھائی ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی. جو ایک عمل ہے ہم نے آئین کی کتاب پہ چلنا ہے اور ہمیں سیاست سے الگ رکھیں. تو یہ بھی میسج ہے. اور باقی فوج اپنا کام کر رہی ہے, اس کو سیاست میں نہ لائیں. خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, گورننس کی بات اور پولیس کو مضبوط کرنا, اور ایک جو ایک طریقہ کار کے تحت وہاں پہ فوج کا کوئی رول ہے, وفاقی حکومت کے انڈر ہے اور اسی کے احکامات پر ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو وہ بھی وہاں بھی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جناب یہ ساری بات
کہ اس وقت یہ بہت ہی اہم جو معاملات چل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی آپ کو آ گئی ہوگی کہ پاکستان میں اب ہونے کیا جا رہا ہے، یا پاکستان کا موقف کیا ہے اس سارے ریجنل کنفلکٹ میں، اور پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ آخری بات وہ مس ہو گئی کہ جو دوست ممالک ہیں، ایران کی پاکستان نے سپورٹ کی، اخلاقی طور پہ ساتھ ہے، سفارتی طور پہ ساتھ ہے، مذمت کی جو آیت اللہ جو خامنائی کی شہادت ہے، اور اقوام متحدہ میں جو ایران کے نمائندے ہیں انہوں نے اس کو اکنالج کیا، پاکستان کی تعریف کی۔ صرف دو اور ممالک ہیں، روس اور چین، ان کے ساتھ پاکستان کا بھی ذکر کیا۔ اٹ مینس کہ پاکستان کی جو یہ بیلنس پالیسی ہے یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ جو جوابی کارروائی ہے اس میں عرب ممالک، دوست ممالک جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، دیگر یہ کولیٹرل اس میں جو ٹارگٹس ہیں اس میں یہ نہیں آنے چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ صحیح نہ ہونے پہ اور پاکستان نے اس پہ اپنے جو تحفظات ہیں اور اپنا جو ہے موقف اس سے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک اور تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے دونوں ملکوں نے کہاں پہ آپس میں اکٹھے چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح غزہ جو پیس بورڈ بھی ہے اس حوالے سے بھی جو بھی فیصلے ہیں وہ ابھی آنے والے وقت میں ہوں گے۔ ابھی ایسے کوئی فیصلے ہوئے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ بڑا ایک طویل پروسیس ہے۔ تو جناب ضرور پریشان کن صورتحال ہے، خطے کی بھی، پورا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان کا جو فوکس ہے، ہماری جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہماری آپ پچھلے 2 ماہ کا صرف ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کتنے خودکش حملے، کتنے حملے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو بھول نہیں سکتے۔ ہم نے یہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور افغانستان میں جو یہ آپریشنز چل رہے ہیں پوری توجہ پاکستان کی اس پر مرکوز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔